آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128 سے لے کر 129 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ قال کہا موسیٰ نے لقومه اپنی قوم سے، فرعون کے اس قول ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل سے مدد طلب کرو، وہ تمہیں کافی ہے، اور آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے گھبراؤ نہیں، بلکہ ان پر صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ عز و جل ہے، اور زمین مصر بھی اس میں داخل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توقع دلائی کہ فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوگی، اور بنی اسرائیل ان کی زمینوں اور شہروں کے مالک ہوں گے، اور انہیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ استعینوا مدد مانگو تم، باللہ اللہ سے، واسبروا اور صبر کرو، ان بے شک الارض زمین للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یورثها وارث بناتا ہے اس کا، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور انجام للمتقین متقین لوگوں کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل کو سخت پریشانی میں مبتلا دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، استعینوا باللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرو، وہی مالک و خالق ہے، تمہاری مشکلات کو وہی حل کر سکتا ہے، ان ظالموں سے وہی نپٹ سکتا ہے، یہ انسان کے بس کا روگ نہیں، لہذا اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ آپ نے دوسری بات قوم سے یہ فرمائی، وَاصْبِرُوا اور صبر کا دامن تھامے رکھو، ان کڑی آزمائشوں کو صبر کے ساتھ ہی عبور کیا جا سکتا ہے۔ دونوں باتیں فرمائیں، واللہ المستعان، خدا کی ذات سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، خدا کے سوا فوق الاسباب مدد کرنے والی کوئی ذات نہیں، لہذا ہر وقت اپنا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہے، لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، خدا کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، لہذا اسی کو کارساز سمجھو، وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ نماز میں ہمیشہ یہی اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا کریم ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، دینی، دنیاوی، ظاہری اور باطنی تمام معاملات میں صرف اللہ ہی مددگار ہے۔ فرمایا، ان الارض للہ، بے شک زمین کا مالک تو اللہ ہے، یہ ملک نہ فرعون کا ہے اور نہ کسی اور ڈکٹیٹر کا، بادشاہی اللہ کی ہے۔ یورثها من یشاء من عبادی، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتا ہے۔ اب اس ملک کے فرعونی وارث ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے انہیں وارث بنایا گیا ہے،
بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ جل شان کی مصلحت کے تحت ایسا ہے، وہ اقتدار دے کر بھی آزماتا ہے، مگر یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین، انجام بخیر بہرحال متقیوں یعنی ان لوگوں کا ہوگا جو کفر و شرک سے بچ کر تقوی کی راہ اختیار کریں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ آج فرعونیوں کے پاس اقتدار ہے تو آخرت بھی انہی کے حصے میں آئے گی، بلکہ آخرت کا وعدہ تو اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے مقربین کے لیے کر رکھا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دی، قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ قالوا انہوں نے کہا اوذینا اذیت دیے گئے ہم من قبل اس سے پہلے ان کے تاتینا تو آئے ہمارے پاس ومن بعد اور اس کے بعد ما جو جیتنا تو آیا ہمارے پاس، قال اس نے جواب دیا عسا قریب ہے ربکم رب تمہارا ان کے یوہلی کا ہلاک کر دیے عدوکم تمہارے دشمن کو ویستخلفکم اور جانشین بنائے تمہیں فی الارض زمین میں فینظرا پھر دیکھے کیف کس طرح تعملون تم عمل کرتے ہو۔ جب بنی اسرائیل کو دوبارہ ایسی سخت آزمائش میں ڈال دیا گیا وہ سخت پریشان ہو گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کے طور پر کہنے لگے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہی ظلم ستم ہوتا رہا اور اب تو ایمان لانے کے بعد بھی ہم دوبارہ وہی ظلموں سے تم سہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ظالموں کا ظلم توڑ کے رکھ دیتا ہے، بس تم اللہ سے مدد مانگتے رہو، ان قریب وہ تمہارے اس دشمن کو ہلاک کر کے تم اس سرزمین میں حکومت عطا کرے گا، پھر تمہاری ایک دوسرے انداز سے آزمائش ہوگی۔ آج تمہاری آزمائش سختی اور مظالم سے ہو رہی ہے کہ تم صبر سے برداشت کرتے ہو یا نہیں، پھر تمہیں حکومت عطا کر کے دیکھے گا کہ تم حاکم بن کر کیسے کام کرتے ہو۔ واضح رہے کہ جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی اس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ایسی مصائب و شدائد کے دور سے گزر رہے تھے، اور بمصداق گفتائے در حدیث دیگراں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور ان سے حکومت ملنے کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے، اور فرمایا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ دیکھے گا کہ خلافت ملنے کے بعد تم کس قسم کے کام انجام دیتے ہو۔ یعنی جس طرح آج فرعون کی آزمائش ہو رہی ہے کل کو تمہاری آزمائش بھی ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ تم بھی فرعونیوں کے نقش قدم پر چلتے ہو یا اللہ کے بندوں کے طریقے پر ملک میں عدل و انصاف قائم کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے کہ تم اس ذمہ داری کو کس طرح نبھاؤ گے، مگر وہ اقتدار کی ذمہ داری تمہیں سونپ کر تمہیں بھی آزمائش میں ڈالے گا، اور اس اللہ کی آزمائش ہر دور میں آتی رہی ہے۔ آج بھی جو لوگ صاحب اقتدار ہیں اور مقصد اور بیشتر فرعون کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں جو کہ بالآخر ناکام ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تعلق باللہ قائم کرنے کی تلقین کی، وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، آپ نے صبر کی تاکید کی اور دشمن پر فتح کی خوشخبری بھی سنائی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذنا ہم نے پکڑا آل فرعون کو بالسنین قید سالیوں کے ساتھ۔ آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے، اور سنین سے قید سالی یعنی بارش کے فقدان اور درختوں میں کیڑے وغیرہ لگ جانے سے پیداوار میں کمی۔ مقصد اس آزمائش سے یہ تھا کہ اس ظلم اور استکبار سے باز آ جائیں جس میں وہ مبتلا تھے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ پھل میں نقصان کرنے کے ساتھ لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ يَذَّكَّرُونَ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن نشانی کو جھٹلانے کا سبب فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کی ابتدائی واقعات کو بیان فرمایا گیا ہے۔
سب سے پہلے اللہ عز و جل نے فرعونیوں کی کئی سال کی قید، پھلوں کی کمی اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیہات میں رہنے والے فرعونی قید کی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور شہروں میں رہنے والے آفات کی وجہ سے پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ سرکشی اور اناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ سختی مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاس جو بھلائی ہے اس کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی 400 برس کی عمر میں سے 320 سال تو اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں وہ کبھی درد، بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا، اور اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کبھی ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آفتوں اور مصیبتوں میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے انسان غفلت سے بیدار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بن جائے۔ لہذا زلزلہ، طوفان، سیلاب یا کسی اور مصیبت کا سامنا ہو تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا کے عیش عشرت میں کھو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہونے سے بچائے اور اپنی آخرت بہتر بنانے کی لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔